قرآن کریم میں ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنا، جو شخص اجماع کا منکر ہو اللہ اس کو دو سزائیں دیتے ہیں۔ پہلی سزا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اسے دنیا میں ہدایت نہیں دیتے، اور دوسری سزا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسے جنت نہیں دیتے، جہنم میں بھیجتے ہیں۔ منکرین اجماع کی دو سزائیں، دنیا میں ہدایت نہیں ملتی اور حشر میں اس کو جنت نہیں ملتی۔ یہ قانون اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ اس پر سوال کیا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اجماع کے منکر ہیں اور ان کو ہدایت ملتی ہے اور توبہ کر کے ہدایت پر آ جاتے ہیں؟ تو اگر قرآن کی بات مان لی جائے کہ منکر اجماع کی سزا یہ اس کو ہدایت نہیں ملتی، ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ان کو ہدایت ملتی ہے، تو کیا پھر یہ قرآن کریم کے خلاف ہوگا؟ منکر اجماع کو ہدایت نہ ملنا یہ قرآن کریم میں ہے، اور منکر اجماع کو ہدایت مل جانا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ منکر اجماع دو قسم کا ہے، ایک اجماع کا منکر ہے دلیل کی بنیاد پر، اور ایک اجماعی مسئلے کا منکر ہے ضد کی بنیاد پر۔ جو منکر اجماع ضد کی بنیاد پر ہے ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی، اور جب منکر اجماع دلیل کی بنیاد پر ہے، جب اس کو دلیل مل جائے، دلیل ٹوٹ گئی اور دوسری دلیل آ گئی، اب اس کو ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ جو قرآن کریم میں ہے کہ منکر اجماع کو ہدایت نہیں ملتی، یہ کون سا منکر ہے؟ یہ دلیل والا نہیں ہے بلکہ یہ ضد والا ہے۔ اور جو منکر اجماع ضد کی وجہ سے اس کو ہدایت کیوں نہیں ملتی، اس کی دلیل بہترین وہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جو شخص میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، میرے نیک بندے کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ کے ولی سے جب آدمی عداوت رکھے گا، اسی عداوت کا نام دلیل نہیں ہے، اس عداوت کا نام ضد ہے۔ دلیل کی بنیاد پہ بڑے سے اختلاف کرنا اس کو عداوت نہیں کہتے، ضد کی بنیاد پہ اختلاف کرنے اس کو عداوت کہتے ہیں۔ ایک ولی سے اگر عداوت و ضد کی بنیاد پہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور خدا کی طرف جب اعلان جنگ ہو تو اللہ اپنے مخالف کی کوٹھیاں ختم نہیں کرتے، دولت تباہ نہیں کرتے۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے کہ جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، ایک فوج دوسرے کی سب سے اہم چیز تباہ کرتی ہے، تو جب اللہ اعلان جنگ فرماتے ہیں اللہ اپنے مخالف کی سب سے قیمتی چیز تباہ کرتے ہیں، اور اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، تو ولی سے عداوت رکھنے والے کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ایک ولی سے عداوت ہو ایمان سلب ہوتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے اولیاء جمع ہو جائیں ضد کی بنیاد پر اس کا رد کر دیں، اس کو ہدایت بتاؤ کیسے مل سکتی ہے؟ میں نے اس لیے کہا اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لو۔ اور ولی سے عداوت کی بنیاد پہ اعلان جنگ اور ایمان کا ختم ہونا، غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا ابو بکر غزنوی، یہ غزنوی خاندان کے بہت بڑے ان کے لوگ تھے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، مولانا عبدالجبار غزنوی، مولانا ابوبکر غزنوی، مولانا داؤد غزنوی، ان کے بہت سارے علماء گزرے ہیں، غیر مقلد تھے۔ ان کے بہت بڑے عالم مولانا غزنوی سبق پڑھا رہے تھے، دوران سبق حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام آیا۔ ایک طالب علم نے کہا ابو حنیفہ کو کیا آتا ہے؟ 17 حدیثیں آتی تھی۔ حضرت مولانا غزنوی فرمانے کہ اٹھ جاؤ، چلا گیا اور طلبہ سے فرمایا کہ یہ کفر پہ مرے گا۔ چند دن بعد وہ طالب علم مرزائی ہو گیا، غیر مقلد عالم فرما رہے کہہ رہے کفر پہ مرے گا، وہ مرزائی ہو گیا۔ تو طالب علم نے پوچھا استاد جی وہ تو مرزائی ہو گیا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کفر پہ مرے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ جب اللہ اعلان جنگ فرمائے پھر ایمان ختم کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ولایت میں کیا شک ہے؟ اس نے ابو حنیفہ سے عداوت کی ہے، اس لیے اس کا ایمان ختم ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ